بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈپٹی نذیر احمد کا تعارف پڑھیں گے۔ ہمارے نصاب میں شامل سبق نصور سلیم کی گفتگو کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ ان کی پیدائش 1831 عیسوی میں 1831 میں ہوئی اور وفات 1912 عیسوی میں 1912، یہ 12 ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی 1831 عیسوی اور وفات کب ہوئی 1912 عیسوی میں۔ نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کہاں ہوئی؟ ضلع بجنور میں۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یوں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے والد کا نام کیا تھا؟ مولوی سعادت علی۔ تو یا یوں پوچھا جائے گا کہ مولوی سعادت علی کس کے والد کا نام تھا؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے۔ ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ والد سے، اور پھر کہاں چلے گئے؟ دلی، جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا۔ کہاں داخلہ لیا؟ دلی کالج میں۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز، یعنی کہ انہوں نے عملی طور پر، یعنی فارغ التحصیل کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر تعلیم حاصل کر لی۔ فارغ التحصیل یہ ان کے لیے بولا جاتا ہے جو لوگ تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ فارغ التحصیل۔ عملی زندگی کا آغاز، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کام کرنے کی حیثیت سے کہاں سے کیا؟ کنجا ضلع گجرات میں ایک سکول میں مدرس معنی استاد کی حیثیت سے کیا۔ تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپیکٹر مدارس مقرر ہو گئے، یعنی کہ سربراہ سمجھ لیں یا انچارج سمجھ لیں، تو وہ کیا ہو گئے؟ مقرر ہو گئے۔ 1861 عیسوی میں 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے، یعنی انڈین پینل کوڈ کا انہوں نے سب سے پہلے ترجمہ کیا تھا۔ سرسلار جنگ کے ایما کے معنی اشارے پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی، یعنی کہ انہوں نے وہاں سے ملازمت چھوڑی اور پھر کہاں آ گئے؟ حیدرآباد دکن۔ ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں، یعنی کہ ان میں جو پہلو ہے، جس چیز کو وہ بیان کرتے ہیں وہ اصلاحی پہلو ہے۔ اس میں معاشرے کی، لڑکیوں کی، لڑکوں کی اصلاحی پہلو ہوتے ہیں، جس کو انہوں نے اپنے ناولوں کے اندر بیان کیا۔ مسلمانوں کی اصلاح کا کام کیا۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ سب سے پہلے جو ناول نگار ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ اب صاف ظاہر ہے جو ابتدائی کام ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے وہ ویسے نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ صاف ظاہر ہے وہ ابتدا ہے، تو ابتدا کے لحاظ سے وہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ اصلاح تھا۔ اس لحاظ سے بھی ناول کے جو فنی لوازم تھے، جو فن تھا، اس پر وہ پورے نہ اتر سکے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ انہوں نے ناول کی جب ابتدا کی، تو صاف ظاہر کوئی بھی کام ابتدا کیا جاتا ہے تو وہ کامل نہیں ہوتا، لیکن ابتدان جس کا نام لیا جاتا ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ ان کے اسلوب بیان کی لطافت چاشنی کو ختم نہیں کر سکتے۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی، یعنی کہ انہوں نے جو کام کیا وہ ایسا تھا کہ جو علمی بھی تھا اور عوامی بھی تھا، یعنی عوام کی باتیں، عوام مسائل، عوامی چیزیں، وہ بھی انہوں نے اس کے اندر بیان کی۔
معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے۔ کس کے؟ محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے۔ نذیر احمد کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے، یعنی کہ اردو کے ارکان خمسہ کون کون سے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے سر سید احمد خان، مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد۔ یہ اردو کے ارکان خمسہ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی ایک صنف کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس لحاظ سے ان کو اردو کے ارکان خمسہ کہا جاتا ہے۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ناول نگار کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ آپ کے ناولوں میں میرات العروس کیا ہے؟ میرات العروس۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہے۔ تو یہ مختصر تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے تھا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔